بسم اللہ الرحمن الرحیم يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صلوات اس سے بلا سورہ مبارکہ اسراء کی دو پے در پے مسلسل آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی 71ویں آیت اور 72ویں آیت آیت کا ترجمہ اور آج مقدماتی تمہیدی گفتگو اس آیہ کریمہ پہ باقاعدہ موضوع کے مطابق یقیناً ذیل مقدمے میں گفتگو ہوگی۔ ارشاد حضرت احدیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، پس وہ اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے۔ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا، مگر انہیں اپنے نامہ عمل میں کہیں بال برابر کھجور کے دانے پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اسے جنت کا رستہ نظر نہیں آئے گا، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا، وہ راہ گم کردہ ہوگا، وہ راہ گم شدہ ہوگا۔ آیہ کریمہ ایک نظریاتی اور عقیدتی اور علم کلام کے ایک اہم ترین موضوع پر رہنما آیت ہے، مؤید آیت ہے، مددگار آیت ہے، ایک عقیدے کا استدلال آیت ہے، ایک عقیدے پہ دلیل آیت ہے، جس پر انشاءاللہ مسلسل گفتگو ہوگی۔ جب یہ قرآن کی آیت کسی ایک صحابی محترم نے پڑھی
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا جن اور انس کو. وما خلقت الجن والانس، ترتیب میں بھی جن پہلے ہیں اور اللہ کے کلام میں بھی جن پہلے بیان ہوئے ہیں. خلقت میں بھی جن انسانوں سے پہلے ہیں. وما خلقت الجن والانس، میں نے خلق نہیں کیا جن کو اور انس کو الا لیعبدون، مگر اس لیے خلق کیا تاکہ وہ عبادت کریں. اس آیہ کریمہ کو جب کسی محترم شخصیت نے پڑھ کے سنایا تو ایک اور صحابی محترم کی آواز آئی جو امام حسین کو مخاطب کر رہی تھی. بے ابی انت و امی یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے فرزند رسول. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ روایت کہتی ہے خرج الحسین علی اصحابہ، تو امام آگے تشریف لائے اور اس مجمع سے خطاب فرمایا، اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا کہ ما خلق اللہ خلقا، اللہ نے مخلوق کو خلق نہیں کیا الا لیعبدون، مگر خلق کیا ہے تو اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کریں. اور یہ ممکن نہیں ہے الا لیعرفون، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کو پہچانیں گے نہیں. جو عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادت کا ذوق اور ذائقہ رکھتا ہے، پہلے اسے جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی معرفت ہونا چاہیے. اگر وہ معرفت کے بغیر اپنی خدمت کو پیش کرے گا تو وہ بچکانہ ہوگی، وہ واہمانہ ہوگی، وہ توہمانہ ہوگی، وہ مشکوک ہوگی، وہ غیر یقینی ہوگی، وہ بندگلی کا شکار ہوگی، وہ پشیمانی اور ندامتوں کا سامنا کروائے گی. ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق عبادت کرتا ہے. اس لیے اگر نماز جماعت میں آپ کو 2000 نمازی نظر آ رہے ہوں تو یہ 2000 نمازیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے اعتبار سے نماز پڑھ رہا ہے، ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے. اور کیا معلوم کہ اس میں کسی ایک اللہ کے ولی کی وجہ سے بعض مجھ جیسے معرفت کم رکھنے والوں کی نماز بھی قبول ہو جائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز جماعت میں شریک ہوا کرو، کیونکہ نماز جماعت میں اللہ کو اس پوری جماعت کی نماز قبول کرنی ہے. تو جب اولیاء کی نماز قبول ہوگی تو شاید ہماری نماز بھی لگ کر قبول ہو جائے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اسے بلند صلوات ہدیہ کریں. آئے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. اے کہلے یعرفون، جب تک وہ معرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ عبادت بھی اچھی نہیں کریں گے. بھائی یہاں روایت مکمل نہیں ہوئی. میرے مولا سے ایک اور شخص نے آواز دے کر کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا ابن رسول اللہ. فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہوگی، اور جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی اس کی عبادت سجی ہوئی ہوگی. تو اب یہ معرفت کیا ہے؟ تو حسین ابن علی میرے مولا نے رہنمائی فرمائی، بتا دیا کہ اللہ کی بندگی وہی کر پائے گا جو حسین سے رہنمائی لے گا. میرے مولا نے فرمایا معرفت اہل کل زمان بامامہم، ہر شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. نعرہ حیدری.
عَرَفُوهُ، اور جب اس نے معرفت حاصل کر لی، عَبَدُوهُ، تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ وَإِذَا عَبَدُوا، امام حسین کے جملے ہدیہ کر رہا ہوں محترم سننے والوں کو، وَإِذَا عَبَدُوا اسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِ اللَّهِ، اور جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرے گا تو وہ غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہو جائے گا۔ غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہونا ہدف ہے حسینیوں کا، غیر خدا کی بندگی سے نکلنا مقصد ہے عزاداروں کا۔ اور جب غیر خدا کی بندگی سے حسینی باہر آ جاتا ہے، پہلے تخلیہ ہونا چاہیے نا، پھر تجلیہ ہوگا۔ پہلے من تو صاف کرو تب نور خدا آئے گا۔ پہلے اپنے آپ کو تو پاک کرو تاکہ صاحب طہارت اپنی جگہ بنا سکیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اپنے وجود سے پہلے غیر خدا کو نکالا جائے، اور جب اپنے وجود سے غیر خدا کو نکال دیا تو اب جگہ بنے گی خدا اور اس کے نور کی۔ اور اس کیفیت میں جب حسینی ایک مولا کا چاہنے والا اپنی زندگی کا آغاز یا اپنی زندگی کو کمال بخشتا ہے تو پھر وہ 72 نہیں ہوتے بلکہ قیامت تک کے لیے رہنما ہوتے ہیں۔ وہ سن 61 ہجری میں دنیا سے چلے نہیں گئے ہوتے بلکہ سن 61 ہجری میں آئے ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک کی وہ رہنمائی کرنے کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج پہلی محرم، آغاز ایام عزا، ایک مدت تک اس تاریخ میں مبارکبادیں دی جاتی رہیں کہ سال کا پہلا دن ہے، امت کو مبارک ہو۔ شاید کوئی سمجھ رہا تھا کہ وہ ہمیں تنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم تو جیسے غیر خدا کو نہیں دیکھتے ایسے حسین کے دشمنوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ ہمارے نزدیک ہمارا انداز ہی کچھ اور ہے، ہمارا ذوق ہی کچھ اور ہے، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، ہم جس مشرب کے لوگ ہیں اس مشرب کا ذوق ہی کچھ اور ہے۔ اگر صرف حسینیوں کو سمجھ لیا ہوتا تو امت نجات پا جاتی، اور آج بھی نجات کا رستہ حسینی ہی عطا کر رہے ہیں۔ بہت واضح ہے، اب وہ مبارکباد کا تو شاید دور ختم ہو گیا، اب تو پرسے دیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا کام نہیں ہے، ہم پہلے بھی نہ ان سے متاثر ہوئے، نہ آگے بھی ان کی حیثیت ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں۔ ہمارا اپنا کام ہے جو آج سے نہیں صدیوں سے جاری ہے، بلکہ یہ وہ واحد ذکر ہے، یہ وہ واحد ذکر ہے کہ جس ذکر کو اس کے مذکور سے پہلے انجام دیا گیا۔ اللہ کرے میں اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو بات منتقل کر پاؤں۔ یہ واحد ذکر امام حسین ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ بھئی صلوات پڑھتے وقت تو تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی یہ عجیب ذکر ہے جسے صلوات کہتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب قبلہ ایک اسکول میں وزٹ پہ گئے، شخصیات تشریف فرما ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے اسکولوں کے مالکان بھی ہیں، انہوں نے بنائے ہیں، بانیان ہیں۔ شخصیات کو وزٹ پہ بلایا جاتا ہے، دوروں پہ جاتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب قبلہ گئے ایک اسکول کے دورے پر، تو ایک کلاس میں انہوں نے بچوں سے کچھ سوالات کیے اور بچوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے جوابات دیے۔ تو جب وہ لوٹنے لگے تو ایک بچے کی آواز آئی کہ مولانا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔
تو پلٹے, بہت خوشی ہوئی انہیں, اس کے قریب جا کے کھڑے ہوئے, بیٹا ماشاءاللہ بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مولانا بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگے شیعہ ہو؟ تو بچے نے بے ساختہ کہا الحمدللہ. کہنے ہاں اس طرح کی گفتگو شیعہ بچہ ہی کر سکتا ہے. کہنے بیٹا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے, جو چاہے کرے, جب چاہے کرے, جو چاہے کرے. اللہ خالق بھی ہے, اللہ رب بھی ہے, اللہ مالک بھی ہے, اس کی مرضی جو چاہے کرے. ہم کیا بتائیں گے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں مجھے پتا ہے کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بابا سے بلند صلوات. ایک اور بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بر حبیب خدا و خاتم الانبیاء بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ یا علی. ماشاءاللہ. ایک اور بلند صلوات. اللہ اس سے بھی بلند صلوات. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. اللہم صل علی. اپنا رزق بڑھوائیے بلند صلوات سے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. صاحب عزا امام زمانہ کو مجلس میں بلائیے بلند صلوات سے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ ذکر باقی رہے گا. مذکور یعنی امام حسین. توجہ ہے, امام حسین کی آمد سے پہلے حسین کا ذکر ہوتا تھا. یہ واحد ذکر کربلا ہے جو رونما ہونے سے پہلے, کربلا بپا ہونے سے پہلے اس ذکر کو منعقد کیا جاتا تھا. حضرت آدم نے جب پنجتن کے نام اللہ کو بتائے نا, تو سرکار کے نام پر دل پہ ٹھنڈک سی محسوس ہوئی. سیدہ کے نام پر عفت اور عظمت سی محسوس کرنے لگے. مولا علی کے نام پہ جلال بڑھنے لگا. امام حسن کے نام پر حیا بڑھنے لگی. اور امام حسین کے نام پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور کہا یا اللہ, جب میں نے حسین کہا ہے تو میرا دل مغموم اور ملول ہو رہا ہے. میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے. فرمایا قتیل العبرات حسین, آنسوؤں کا مارا حسین. یہ واحد ذات ہے جس کے نام پر سب سے زیادہ آنسو بہائے جائیں گے. ابھی واقعہ کربلا, ابھی تو امام حسین, ابھی تو حضرت آدم کی نسل سے انبیاء آئیں گے, پھر حضرت نوح کے بعد پھر آدم ثانی کا دور شروع ہوگا, اور پھر انبیاء کرام مبعوث ہوں گے, اور پھر کہیں جا کے 1,24,000 میں پیغمبر ہمارے نبی آئیں گے, اور پھر کہاں امام حسین کی آمد ہوگی, اور پھر امام 56 برس کے کربلا میں آئیں گے, اور پھر کربلا کے میدان میں پیاسے مارے جائیں گے. مگر حضرت آدم نے امام حسین کا ذکر سن کر گریہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کربلا سے گزرے تو سواری کا گھٹنا مڑا, سواری گری, آپ بھی گرے, آپ کی پیشانی ایک پتھر پہ جا کے لگی, خون بہنے لگا. اللہ سے سوال کیا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟
فرمایا نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم نے تمہارا خون حسین کے خون میں ملا دیا ہے، اس زمین پر ایک خون اور گرے گا۔ حضرت نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا، تمام انبیاء۔ ابھی کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ میں تو تعجب کرتا ہوں، کبھی کبھی ہمیں حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، مشوروں میں، باتوں میں مشورے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، یہ کلپ آ گیا، وہ تقریر ہو گئی، وہ بدتمیزی ہو گئی، تو کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ سوچتا ہوں کہ کہاں یہ ذکر اور کہاں یہ رستے کے پتھر، ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، کام تو جس کا ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ کوئی طاقت دنیا کی نہیں ہے جو اللہ کی قدرت کے آگے کھڑی ہو۔ ارادہ پروردگار ہے، امام حسین کا ذکر شان سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ہونے سے کچھ نہیں ہے۔ مجھ سے، ہم سے زیادہ اچھے لوگ تھے جو ماضی میں اس ذکر کو منعقد کرتے رہے، ہم سے زیادہ اچھے لوگ آئیں گے جو منعقد کریں گے۔ نہ ہمارے ہونے سے یہ ذکر ہوا ہے، نہ ہمارے جانے سے یہ ذکر بند ہوگا۔ ہم کربلا والوں کا ذکر منعقد کر کے اس ذکر پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اس ذکر کا ہم پر احسان ہے کہ ہماری زبان سے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ لہذا یہ یاد رہے، یہ ذہن میں رہے کہ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ پہلی مجلس ہے، فلسفہ اعضاء پر کچھ دیر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ یہ چاہتا ہے، ارادہ پروردگار یہ ہے کہ حسین مولا کا ذکر شان سے منعقد ہو۔ ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ تشریعی ہے اور ایک ارادہ تکوینی ہے۔ ارادہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ارادہ ہے نا اللہ کا۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت ہر برائی کو آپ سے دور رکھے، اللہ ہر برائی سے آپ کو دور رکھے، ہر برائی کو آپ سے دور رکھے، یہ اللہ کا ارادہ ہے نا۔ یہ جو ارادہ ہے یہ تکوینی ہے یا تشریعی؟ یہ ارادہ جو اہل بیت سے برائیوں کو دور رکھنے کا ہے کہ برائیاں اہل بیت سے دور رہیں گی، رجس اہل بیت سے دور رہے گا، گندگی اہل بیت سے دور رہے گی۔ یہی میں ایک جوان کو ہدیہ کر دوں، تم اہل بیت کا ذکر منعقد کرو، برائیاں خود بھاگیں گی۔ یہ تو قرآن کا قاعدہ ہے نا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی تو بھائی اس وادی میں آج آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک جملہ پھر دوبارہ دل کر رہا ہے کہ اسی وادی کا ایک جملہ ہدیہ کر دوں، اور وہ ہدیہ یہ ہے کہ جب اللہ نے غدیر کے میدان میں نبی سے کہہ دیا کہ تم علی پہنچاؤ، لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب، اللہ یعصمک من الناس، آپ کا کام ہے علی پہنچانا، اور جو علی سن کر شر پھیلائیں گے ان سے بچانا اللہ کا کام ہے۔ تو جب اللہ نبی کو علی پہنچانے پر شریوں کے شر سے بچانے کا اعلان کر چکا ہے تو مولائیوں سے نہیں بچائے گا۔ ہمارا کام ہے اس ذکر کی تبلیغ کرنا، نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آیت اللہ خمینی کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں۔ ہم اپنا کام کریں، نتیجہ دینے والا اللہ خود جانتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، اللہم صلی علی محمد۔
माशाअल्लाह पहली मजलिस में ही भरपूर मजमा है। एक और बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरादा है परवरदिगार, अल्लाह का इरादा ये है कि वो इस जिक्र को महफूज रखेगा। इरादे की दो किस्में हो गई, थोड़ा सा मुझसे फलसफा सुन लीजिए। इरादे की दो किस्में हो गई। इल्म कलाम की बहस भी यही है, इरादा तकवीनी और इरादा तशरीई। इरादा तकवीनी है परवरदिगार ये है कि इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। ये खिलकत का हिस्सा है ना, कोई माने ना माने, अल्लाह ने कह दिया कि ये अल्लाह की निशानी है। जो जा रहे हैं हज करने के लिए और जो नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है कि किसी के न जाने से वो अल्लाह की निशानी नहीं रही। इरादा परवरदिगार है। तकवीनन वो मुअज़्ज़म है, तकवीनन वो मुअज़्ज़म है। वल बुदनो जालनाहा मिन शाइरिल्लाह, और ये कुर्बानी का जो जानवर है जो अब से कुछ पहले मंडी में खड़ा था और आपने मसलन 9 ज़िलहज 8 ज़िलहज को जाकर उसका ये रकम अदा किया और उसको लेकर बाहर आए, तो जैसे ही आपने नियत की, नियत से पहले वो आम जानवर था, अब वो अल्लाह की निशानी हो गया। यानी एक लम्हे में वो अल्लाह की निशानी हो गया। यहां आपने अदायगी की, वहां नियत की कि ये जानवर कुर्बान करूंगा मैं। जैसे ही नियत की, वल बुदनो जालनाहा मिन शाइरिल्लाह, कुरान कह रहा है ये कुर्बानी का जानवर, अल्लाह ऐलान कर रहा है कि ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। यानी हमने ही तय किया और अल्लाह की निशानी हो गई। जिसे हम तय करें कि ये कुर्बानी का जानवर है तो वो अल्लाह की निशानी हो गई। ये कितना हसीन कायदा है परवरदिगार आलम की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि अल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। यहां तुमने नियत की, वहां तुम्हारे अमल की खूबसूरती बढ़ना शुरू हो गई। अच्छा, नियतों के बारे में तो वही जानता है ना जो सीनों का हाल जानता है। अगर अच्छा, कुछ लोग हैं जो दिखावे के लिए, बनावट के लिए, रियाकारी के लिए काम कर रहे होते हैं, उन्हें भी अल्लाह जानता है कि ये किस नियत से ऐसा कर रहे हैं। और जो अल्लाह की खातिर ऐसा कर रहे होते हैं, उन्हें भी अल्लाह जान रहा होता है, उन्हें भी अल्लाह जानता है कि ये किस नियत से कर रहे हैं। तो अब ये कुर्बानी का जानवर, और अब मुसलमानों के यहाँ और तालीमात इस्लामी के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जानवर शिफाअत करेगा। अच्छा, क्यों? इसलिए कि इसे तुमने अल्लाह से मंसूब कर दिया। अगर जानवर, पत्थर, हैवान अल्लाह से मंसूब हो जाए तो वो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। ये तो बहुत मशहूर बात है ना जो मैं कर रहा हूं, कोई नई बात तो नहीं है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। यानी ये जानवर जो अल्लाह से मंसूब कर दिया गया, वो शिफात करेगा, वो जन्नत में ले जाएगा, वो बख्शिश करवाएगा। ऐसा ही है भाई। जो हम पर ताना और तशनी करते हैं, पूरी कौम को कुछ ना कुछ इमाम हुसैन की शबी जुलजना से मुताल्लिक चुपते हुए जुमले कहते हैं, मैं उनसे एक जुमला कहना चाहता हूं। ये मुसलमान इंसान से बढ़कर तो ताजीम वाला कोई वजूद ही, मखलूक ही नहीं है। और फिर इंसानों में मुसलमान से बढ़कर कोई नहीं है, और फिर मुसलमानों में मोमिन से बढ़कर कोई नहीं है, और फिर मोमिनीन में मुत्तकी से बढ़कर कोई नहीं है। यही कैफियत है ना, यही दर्जे हैं ना। ये जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म लोग हैं, मोहतरम लोग हैं, इतने बड़े लोग, और इनमें मुत्तकियों में सबसे ज्यादा सजे हुए मुत्तकी कौन है? सहाबाए कराम। थोड़ा गर्दन हिला देना मेरी बात जाए तो। भाई मुत्तकियों की जो जलवे थे, मुत्तकियों के जो मंजर थे, उनमें से एक मंजर है सहाबाए कराम। अब सारे सहाबा नबी की ऊंटनी के पीछे चल रहे हैं, जहां ये बैठेगी नबी उसी घर में ठहरेंगे। यानी अगर मैं यूं कह दूं कि सारे मुसलमानों का फैसला एक जानवर कर रहा है, तो क्या जवाब है इसका? जवाब यही है, आम जानवर नहीं है। जिस पे नबी बैठ जाए वो तुम्हारी तकदीर बदल देता है। जिसके वजूद में नबी का खून है उसे हुसैन कहते हैं। बाबा से बुलंदतर सलावत जी। और फिर उस मुजाहिद का घोड़ा
جس کے ناک کے پھولے ہوئے نتنوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ والعادیات ضبحا، پورا سورہ ہی نازل کر دیا اس مجاہد کے گھوڑے پر کہ جب وہ اپنی چھلانگ لگاتا ہے اور وہ جست لیتا ہے اور اس کے سموں سے چنگاریاں اڑتی ہیں تو اللہ کو گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی چنگاریاں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ اللہ پورا سورہ ہی اس گھوڑے پہ اتار دیتا ہے. تو اس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے مجاہد کا مقام کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو کچھ ایسی وجود ہیں جو تکویناً معظم ہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو تکویناً معظم بنائی گئی ہیں، جن کا وجود ہی تعظیم کے لیے بنایا گیا ہے. اور کچھ ہستیوں کے لیے کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کا یہ تعظیم کرنا انہیں معظم بنا دیتا ہے. اچھا اب کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی معظم ہے یا نہیں؟ قرآن نے قاعدہ یہ دیا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے معظم ہیں. عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے. بات جا رہی ہو تو گردن ضرور ہلانا. عبادت صرف اللہ کی ہے، تعظیم ہر اس وجود کی ہے جو اللہ کا پتہ بتاتا ہو. لہذا والدین کی تعظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ والدین اللہ تک پہنچاتے ہیں. اس ماں نے ہی تو بتایا تھا ہمیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. اس مجلس میں ہم اماں کی وجہ سے تو بیٹھے ہیں، ابا سے پہلے اماں کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اس لیے کہ ہماری ماں اس دور میں بھی ہمیں مجلس میں لے جاتی تھی جب اب ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، اور ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں. یا علی صلوات اللہم صل علی محمد. اللہ تشریعاً بھی من عمل صالحا تشریعاً من عمل صالحا من ذکر او انثى وہو مومن، جو نیک اعمال انجام دے وہ مرد ہو یا عورت اور مومن ہو، اس حالت میں انجام دے کہ وہ مومن، حال واو حالیہ، اس حالت میں نیک عمل انجام دے کہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک معظم زندگی عطا کریں گے. وہ 1400 سال پہلے کربلا میں سو چکا ہوگا مگر اس کی قبر ہر دل میں ہوگی. یہ اللہ نے تعظیم قرار دی ہے اس شخصیت کی کہ جو من عمل صالحا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ نساء 148. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک اعمال انجام دینے والے لوگ ہیں، جو عمل صالح اور ایمان کے جلوے دکھانے والے لوگ ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. یہ جو لوگوں کے دلوں میں محبت کسی کی آتی ہے یہ پیسے سے نہیں خریدی جاتی. یہ کسی پروپیگنڈے، کسی تشہیر، کسی پروٹوکول یا کسی دکھاوے یا کسی تشہیر کا حصہ نہیں ہے. یہ محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے. میرے اور آپ کے دل میں، ہمارے دل میں جو مولا کی محبت ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے. اور قاعدہ تو سرکار نے دے دیا، من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے فقد احب اللہ، اللہ اسی سے محبت کرتا ہے، اللہ اسی سے کرتا ہے محبت. یہ تکوینی، یہ تشریعی کیفیات ہے، یہ معجزہ ہے جس عزاداری کہتے ہیں. یہ امام حسین کے نام پر جو مجمع لگتا ہے، بعد از خدا، اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ سب سے بڑا مجمع اگر کسی کی محبت میں جمع ہوتا ہے تو اسے حسین کہتے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے ارادہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کے منصوبے ہیں.
یہ حادثہ نہیں ہوا ہے، یہ اتفاقاً نہیں ہوا ہے، یہ واقعہ تصادفاً نہیں ہوا ہے، اس واقعے کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے، یہ کچھ طے شدہ کام ہوا ہے، یہ منصوبتاً ہوا ہے۔ جب امام حسین نبی کی گود میں لا کے دیے گئے تو سرکار نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ دعا فرمائی جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو گود میں لے کے فرمائی تھی، ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم۔ یہ قرآن ہے یہ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ یہ جو کچھ آج سے شروع ہوا ہے، بلکہ کل رات سے شروع ہوا ہے، یہ جو چاند رات سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ نبی کی دعا کی قبولیت کا جلوہ ہے۔ یہ سرکار دو جہاں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ دیوانہ وار عاشقانہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، اپنی حیثیت کو ختم کر کے، اپنی حیثیت کو بھلا کر، دنیا سے ہاتھ اٹھا کر۔ میرے جملہ تکراری نہ ہو جائے، ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، تھوڑا گردن ہلا دو، ہم سب مجلس میں جب آتے ہیں تو جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ امام بارگاہ سے فرش اعضا سے باہر جائیں گے تو فلاں اتنے کروڑ کی گاڑی میں بیٹھیں گے، جو شخصیات، جو لوگ، آپ لوگ، کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو کوئی سیکٹری وزارت ہے تو کوئی فلاں ڈائریکٹر ہے تو کوئی فلاں حیثیت والا ہے، کوئی 4000 ایکڑ کا زمیندار ہے، مگر جیسے ہی فرش اعضا پر آیا فقیر حسین ہے۔ یہ جو 10 دن کی ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے نا، یہ جو 10 دن کی ہماری تربیت ہو رہی ہے، خاص طور پہ یہ 10 دن عشرہ اولا، روایت کہتی ہے، راوی بھی، قائل بھی اس روایت کے امام صادق ہیں، فرماتے ہیں اذا حلا حلالا محرم، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو فرشتے حسین کا خون بھرا کرتا، امام حسین کا خون بھرا کرتا فضائے زمین پر لا کر معلق کر دیتے ہیں۔ یہ جو زمین کے اوپر جو آسمان ہے نا، زمین کے ساتھ جڑا ہوا جو آسمان ہے، زمین کے اوپر فضائے زمین میں لا کر اس حسین مولا کے کرتے کو، وہ حسین مولا کا خون بھرا کرتا، اور جیسے یہ کرتا بیضا ہوتا ہے مومنین کے دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، عزاداروں کے دل بجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عجیب ذکر ہے۔ اور پھر شام غریبہ میں وہ کرتا اتار لیا جاتا ہے۔ تو یہ 10 دن ہے نا میرے عزیزو، ان 10 دنوں کے لیے خاص اہتمام پروردگار ہے، خاص اہتمام اللہ کا، ارادہ اللہ کا یہی ہے، اللہ چاہتا یہی ہے۔ اور یاد رہے، ہم یہ جو ذکر منعقد کر رہے ہیں، یہ صرف عقیدت، یہ صرف روایت، یہ صرف رسم، یہ صرف ہماری تہذیب نہیں ہے۔ ہماری تہذیب کے پیچھے دلیل ہے، ہماری تہذیب کے پیچھے، یہ تہذیب اعضا، یہ رسم عزاداری، اس کے پیچھے دلیل ہے ہمارے پاس۔ میں آج کی مجلس میں اسی طرح کی گفتگو کرتا ہوں، میرے جو مستقل سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پہلی تاریخ فلسفہ اعضا پر اس بچے کو دلیل دینا، یہ جو میرا سنی بچہ آیا ہوا ہے، یہ جو ہمارا کبھی کبھی مجلس میں آیا ہوا جوان ہے، وہ جو سال بھر تنقیدیں سنتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہونا۔ قرآن سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 148 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات پسند نہیں ہے جو کسی کو ناگوار گزرے۔ یہ مائک پر، یہ نوحہ، یہ جلوس، یہ چوکوں پر اور رستوں پہ اور راہوں پر امام حسین کا ذکر، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔
اللہ مظلوم کی آواز کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے. لہذا جو بھی امام حسین مظلوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، بات کر رہا ہے، ان کا ذکر کر رہا ہے، ان کی مظلومیت کو سن رہا ہے، سنانا چاہتا ہے، اس کی راہ میں جو رکاوٹ بن رہا ہے چاہے اسے ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے. بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ایک مظلوم اور سب سے بڑے مظلوم کا ذکر. دیکھیں کیوں مولا امام سجاد نے کربلا بپا نہیں کی؟ کیا ان کے زمانے میں ظلم ختم ہو گیا تھا؟ کیوں امام سجاد نے، امام کاظم نے، امام رضا نے، امام جعفر صادق نے کیوں کربلا بپا نہیں کی؟ ہر امام کی کربلا کو یاد رکھنا تھا. ہر امام کی کربلا حسینی کو یاد رکھنا تھا. کربلا بپا کیا امام سجاد نے 25 سال رو کر. یہ کربلا ہی تو بپا تھی امام سجاد کی. امام محمد باقر نے کربلا بپا کی ہے. اس حسینی کربلا کو زندہ رکھنا خود ایک کربلا ہے. ممکن ہے کوئی اب تک میری بات نہ سمجھا ہو تو میں اس کے سامنے کی بات کر دیتا ہوں. آپ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، عزاداری کی راہ میں، جو آپ کو اس وقت پنجاب میں بڑے مسائل ہیں، دنیا میں بڑے مسائل ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں صوبہ سندھ کی انتظامیہ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے پچھلے سالوں کی نسبت اور بہتر کیا ہے، مگر مجموعی طور پر ان کی طرف سے نہ صحیح، ان کے لیے دعا ہے. مگر جو اور رکاوٹیں ڈالنے والے لوگ ہیں تو یہ تو آپ کی کربلا ہے نا. یہ امام حسین کے آج کے چاہنے والوں کی کربلا ہے کہ کربلا کو منعقد کریں، کربلا کو دہرائیں. پھر ارشاد ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے رسالت کے عوض کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے خاندان، میرے بچوں سے پیار کرو. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اہل سنت کی روایت اذکرکم 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. میرے حسین کو مارنا نہیں، میرے حسن کو زہر نہیں دینا، میری سیدہ پہ دروازہ نہیں گرانا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا میرے بچوں کا خیال رکھنا. ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ہم اس کے پیچھے قرآنی حدیثی. بھائی میرے بچوں، جوانوں، میرے بچوں کے ساتھ، ہمارے جوانوں کے ساتھ جو سنی بچے آئے ہوئے ہیں انہیں میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ کو جو پڑھایا اور بتایا گیا اس کے مطابق آپ جسے اپنا بڑا مانتے ہیں آپ مانیں، آپ کو مبارک ہو. مگر ہم جنہیں اپنا بڑا مانتے ہیں نا، انہوں نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے. یا ابن الشبیب، امام رضا فرما رہے ہیں یا ابن الشبیب، اے فرزند شبیب، ان کنت باکیا علی شیء، اگر کسی بھی چیز پہ رونے کا دل کر رہا ہو. میں آیت اللہ وحید خراسانی کا درس سن رہا تھا، وہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے علی شیء کی جو عمومیت ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں تمہارا دل ملول ہو، وہ کسی بھی چیز کی جو عمومیت ہے نا، اگر تمہیں ابراہیم یاد آ جائے تو ابراہیم پر نہیں حسین پہ رونا. اگر تمہیں ایوب کی مصیبتیں سنائی جا رہی ہوں تو ایوب کی مصیبتیں سن کر حسین پہ رونا. عمومیت ہے، عام ہے یہ. علی شیء ان کنت باکیا، اے فرزند شبیب اگر تمہارا دل کسی بھی چیز پہ رونے کا دل کر رہا ہو، فبک علی الحسین، تو میرے حسین پہ رو لینا. کتنی عمومیت ہے. فرمایا کربلا گئے ہو؟ اس نے کہا مولا 1 سال ہو گیا. حضرت نے فرمایا اگر کوئی عذر نہ ہوا کرے تو میرے جد حسین کو سلام کرنے کربلا بار بار جایا کرو. عزادارو، سال میں 12 چاند آتے ہیں،
سال بھر میں 12 مہینوں کے 12 چاند آتے ہیں. ہم ہر چاند کو دیکھتے ہیں مگر ہم محرم کا چاند نہیں دیکھتے. وہ ریاستی حکومتی اداروں کا کام ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں, ہم انہی پر یقین کر لیتے ہیں. ان میں کچھ ہمارے عزیز بھی ہوتے ہیں, ہم یقین کر لیتے ہیں, ہم تحقیق ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ اس قوم کا طریقہ ہی کچھ اور ہے. محرم کا چاند ہم دیکھنے کے لیے کسی ٹیلے پہ نہیں کھڑے ہوتے, بلکہ دستور یہ تھا تشیع کا کہ امام جعفر صادق کی گلی میں گزر بڑھ جاتا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرے مولا, امام جعفر صادق کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا. اور اگر کوئی پوچھتا تھا نا کہ آج اس گلی سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں, تو کہتے تھے اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی, چیخنے کے رونے کی آوازیں آتی تھی. چاند رات سے جو صدائے گریہ بلند ہوا وہ شام غریبہ میں زینب کے گریے سے ملے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا. پرسہ دینے آئے نا, جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہیں کریں. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اجرکم اللہ. سخت ترین جملے, ہر سال منتظر ہوتے ہیں نا آپ ان جملوں کے سننے کے. مولانا میں سال بھر سے منتظر تھا کہ پہلی محرم میں آپ بتائیں گے کہ مدینہ کیسے چھوڑا, اپنا گھر کیسے چھوڑا جاتا ہے. جب امام حسین کو ولید لعین نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور امام نے فرمایا کل دن نمودار ہونے دو, کل سورج نکلنے دو, سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا, یہ کہہ کر جو امام لوٹے تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. تو امام مڑے اور امام نے مڑ کر کہا اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن الزرقاء, اے بد کردار اولاد, اے بد کردار عورت کی اولادو, تو مارے گا مجھے یا تو. جیسے امام نے اونچی آواز میں یہ بات کی نا تو دربار کا دروازہ کھلا اور جوانان بنی ہاشم جن کے آگے آگے عباس تلوار نیام سے نکالے, امام کے قریب آ کے کہا مولا ان میں سے کس نے آپ کو تکلیف دی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام حسین نے حضرت عباس کے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور ایک عجیب جملہ فرمایا, فرمایا عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. اور امام لوٹ آئے اس دربار سے, مگر رونے والوں پھر امام نے اپنے گھر کا ارادہ نہیں کیا, بی بی زینب کے گھر گئے. بہن اور بھائی کا رشتہ کا اندازہ تو ہے نا, کہ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی کنیز نے جا کے دیکھا تو ہاتھ پیر پھلائے دوڑتی ہوئی اندر آئی, بی بی حسین آئے. جناب زینب دروازے کی طرف بڑھی, امام آگے بڑھے, دونوں بہن بھائیوں میں ملاقات ہوئی. کہا بھیا مجھے بلا لیا ہوتا. اجرکم اللہ. فرمایا زینب وقت نہیں ہے, بس تمہیں اتنا بتانے آیا ہوں کہ کل ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں. زینب تیاری کرو, اس لیے کہ حدیث عشق, یہ منظر وہ ہے کہ جسے علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست. یہ اقبال کا شعر نہیں ہے لیکن منسوب ان سے بھی ہے. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق, یہ کربلا کے بغیر دمشق نہیں ہے اور دمشق کے بغیر کربلا نہیں ہے. یکے حسین رقم کرد, یکے حسین رقم کرد, دیگر زینب. ایک حدیث عشق کو کربلا میں حسین مولا نے لکھا اور یہ حدیث عشق مکمل ہوگی جب دمشق میں زینب لکھیں گی. فرمایا بہن تیاری کرو. یہ کہہ کر امام حسین پھر گھر نہیں گئے ہیں, سنیں گے کہاں گئے ہیں, نانا کی قبر پہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور جب نانا کی قبر پہ گئے ہیں نا تو قبر پر خود کو گرا کر اتنا روئے کہ میں آج ہی مقتل کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ حسین روتے روتے بے ہوش ہو گئے.
اور اس غشی کی کیفیت میں نانا کو دیکھا جو یہ کہہ رہے تھے حسین تمہیں پیاسا مارا جائے گا، حسین تمہیں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھیر کر مارا جائے گا، حسین تم علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ گے۔ اور پھر فرمایا حسین تیرا نانا تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ عزادارو نانا کی قبر سے اٹھے تو پھر بتاؤں کہاں گئے؟ پھر گئے بھائی کی قبر پہ۔ بھائی بھائی کی محبت ایک استعارہ ہے۔ امام حسن اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کو کسی غم میں اللہ آپ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ امام اپنے بھائی امام حسن کی قبر پہ گئے، بہت لپٹ کے روئے بھائی سے، اور بھائی کو آوازیں دیتے رہے بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ مگر عزادارو اب مجھ سے اللہ کرے بیان ہو جائے کہ جب بڑھے ہیں نا قبر زہرا کی طرف، تو جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف بڑھتے ہوئے گرتے اٹھتے اجرکم اللہ بار بار زمین پر گرے اور ماں کی قبر سے ایسے لپٹے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کے بات کرتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، اللہ آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے۔ اللہ اس پورے محرم میں، پورے عشرے میں، پورے محرم میں ہمیں ایسے ہی پرسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رونے لگے نا تو بے تکلف ہو جائے کرے، ایسے رویا کرے جیسے جوان بیٹے کی میت پہ ایک جوان بچہ نہیں مارا گیا ہے۔ اور ماں کی قبر سے لپٹ کے بہت روئے۔ اماں کی آواز آئی حسین تیری ماں تیرے ساتھ ہے۔ صبح نمودار ہوئی۔ ایک راوی ہے جو اکثر مدینے میں تجارتی غرض سے اور اپنی ملاقاتوں اور اپنے دوستانہ تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے اکثر آیا کرتا تھا۔ مدینے والے خوش لباس لوگ، اچھے حلیے والے لوگ، رکھ رکھاؤ والے لوگ شمار تھے پورے اس خطے کے اندر، کہ ایک تہذیب یافتہ اور ایک مہذب شہر ہے۔ وہاں جب لوگ جاتے تھے تو ان لوگوں کے رہن سہن کو دیکھ کر لوگ محسوس کرتے تھے کہ ایک ثقافتی اور ایک تہذیب یافتہ شہر ہے۔ یہ راوی کہتا ہے میں تو اکثر آیا کرتا تھا مدینے میں، لیکن جب اس دن آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، لوگ گلے مل مل کے رو رہے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، دکانیں بازار بند ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک گزرتے ہوئے شخص سے پوچھا کہ آج مدینے کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا مدینے کے مالکوں کو مدینے سے نکالا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ کہتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا ماجرا کیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا حسین اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ فاصلے پر شخصیات لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے بیت الشرف کی طرف۔ وہاں منظر یہ تھا کہ عماریوں کو باندھا جا رہا تھا، محملوں کو لگایا جا رہا تھا، ہودجوں کو سجایا جا رہا تھا، اور سواریوں پر سامان لادا جا رہا تھا۔ بنی ہاشم کے غلام اپنی محنت اور اپنے کام میں مصروف تھے، اور ایک جانب حسین کرسی پر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں یہ سارا کام ہو رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، کہ اچانک آواز آئی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچی کرو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ عباس کی آواز ہے۔ کہ یہ عباس ابو الفضل العباس کی آواز ہے۔ کہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ گھر سے بیویاں برآمد ہو رہی ہیں۔ رونے والوں ایک بیوی برآمد ہوئی تو چند جوانوں نے حلقہ لگا کر اس بیوی کو محمل تک پہنچایا، مگر جس جوان نے سہارا دے کر بٹھایا وہ قاسم تھے۔ تو یقیناً یہ امام حسن کی زوجہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی باہر آئی جس کو پھر جوانوں نے حلقہ دیا اور اسے محمل میں بٹھایا، مگر محمل میں بٹھانے والا جو شخص آگے بڑھا وہ علی اکبر تھا۔ تو یقیناً یہ جناب ام لیلہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی آئی، جوانوں نے حلقہ بنایا اور محمل میں بٹھایا،
मगर इस बीबी को बिठाने वाला जो जवान आगे बढ़ा वो ज़ैनुल आबिदीन था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हो गया ना गिरिया। फिर एक मर्तबा अचानक आवाज़ हुसैन ज़ैनब आ रही है। इमाम ने अपनी कुर्सी छोड़ी, वहां से वो जवान दौड़ा, वहां से वो जवान, और सारे बनी हाशिम के जवानों ने मिलकर एक बीबी के गिर्द हल्का बांधा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह करे पूरी रिवायत पढ़ सकूं, अल्लाह करे मैं आज ये पूरी रिवायत पढ़ सकूं। सारे जवानाने बनी हाशिम ने हल्का बांधा और इमाम हुसैन साथ साथ चल रहे हैं कि एक मर्तबा पीछे पीछे एक असा हाथ में थामे बीबी, आवाज आई या अबल फाज़ल। तो जैसे ही अब्बास को किसी ने आवाज दिया, मौला ने मुड़ के देखा, वो बीबी उम्मुल बनीन आवाज देकर कहा या अब्बास या अबल फजल हाज़ही वदियतो फातिमा, ये फातिमा की निशानी है। हाज़ही वदियतो मौलाई अमीरुल मोमिनीन, ये ज़ैनब अली की निशानी है। ये निशानी मैं तेरे हवाले कर रही हूं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अजीब रिवायत है कि जब ये जनाब उम्मुल बनीन ने मौला अब्बास को वसीयत नसीहत फरमाई, तो अजीब रिवायत यह है कि जनाब ज़ैनब मुड़ी और हजरत अब्बास के सीने पे हाथ रख के फरमाया, अम्मा मुझे भाई का बड़ा मान है, अम्मा मुतमईन रहो, अब्बास मुझसे गाफिल नहीं है। सलाम हो ज़ैनब पर। जब 11 मुहर्रम को ऊंट पर बैठ रही थी, मुड़ मुड़ के आवाज दे रही थी, अब्बास। अला लानतुल्लाह। मेरे अजीज को मुझे इशारा कर रहे हैं कि कुछ और पढ़े। कुछ अज़ादार हैं, मेरे अजीज से मुराद मेरे सब अजीज हैं आप। कुछ अज़ादार हैं जो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कुछ और भी तो बताएं। महमिलें तैयार हो गई, ज़ैनब को हुसैन ने बिठाया, काफिला चला। काफिला अभी कुछ चला था कि मौला अब्बास घोड़ा दौड़ाए हुए करीब आए। मौला हुसैन से कहा, मौला हमारे काफिले के पीछे एक छोटा सा काफिला चल रहा है। इमाम ने फरमाया, अब्बास पूछा ये कौन लोग हैं? कहा, मौला सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उरवा ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम ने जैसे ही नाना के सहाबी का नाम सुना, जुलजना को आवाज दी, है मेरे रहवार, मुझे नाना के सहाबी तक पहुंचा। घोड़ा लेके चला तो क्या देखा इमाम ने, 3 सवारियों पर मुश्तमिल काफिला है। एक सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने उरवा हैं, जिनके हाथ पैरों में राशा है, कमर खमीदा है, बाल सफेद हैं, चेहरे पे झुर्रियां हैं, ज़ईफ़ी आया है, एक बेटा है और एक गुलाम है। जैसे इमाम को आते देखा, अब्दुल्ला घोड़े से उतर आए, कांपते हुए आगे बढ़ रहे थे। इमाम ने बढ़ के सहारा दिया, गले से लगाया, नाना के साहबी कहाँ का इरादा है? कहा, हुसैन तुम छोटे थे, नबी खुतबा दे रहे थे, तुम मस्जिद में दाखिल हुए, तुम्हारा पैर तुम्हारे कुर्ते में उलझा, तुम जमीन पर गिरे, नबी ने मिंबर छोड़ दिया, तुम्हें अपनी आगोश में लेकर मिंबर पे बैठे और हम सहाबियों से खिताब किया, मेरे हुसैन को गौर से देखो, अगर ये अपने बच्चों के साथ मदीना छोड़ रहा हो और तुम में से कोई जिंदा हो तो मेरे हुसैन का साथ जरूर देना। हुसैन मैं बूढ़ा जरूर हूं मगर मुझे नबी की वसीयत पे अमल करना है। अजरो कमल अल्लाह। हो गई मजलिस अज़ादारो। सहाबी रसूल कहते हैं, हुसैन मैं ज़ईफ जरूर हूं मगर मुझे नबी की वसीयत पे अमल करना है। इमाम ने फरमाया, आइए फिर मेरे साथ चलिए, अली अकबर आपकी खिदमत करेंगे, अब्बास आपके काम आएंगे, मेरे बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। कहने लगे, नहीं हुसैन तुम्हारा काफिला आगे चलेगा और मैं कुछ पीछे चलूंगा। इमाम ने फरमाया, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप, हमसे जुदा क्यों चलना चाहते हैं? कहा, हुसैन उस काफिले में ज़ैनब की सवारी है। मैं अब्दुल्ला इब्ने उरवा ग़िफ़ारी से हाथ जोड़कर कहूंगा, काश तुम 11 मुहर्रम को करबला में होते। ज़ैनब पुकार पुकार के कह रही, कोई है जो मुझे चादर ला दे।
الا لعنت اللہ علی الظالمین یا حسین.